الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اسلام میں سب سے اہم چیز عقیدہ ہے. عقید توحید، عقید رسالت، عقیدہ ایمان بالآخرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اسلام میں عقائد ہی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی اسلام میں سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اصل میں عقیدہ ہے. انسان کا عقیدہ اگر درست رہتا ہے تبھی انسان نجات پاتا ہے، اس کی ساری عبادات قبول ہوتی ہیں. اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، ساری نیکیاں اس کی ختم کر دی جاتی ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو دنیا میں جو مبعوث فرمایا، سب سے پہلے انہوں نے عقیدے کی دعوت دی، کیونکہ عقیدہ ہی اصل میں بنیاد ہے. اور اسی عقیدی ہی کی اصلاح کے لیے رب العالمین نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، چونکہ کتاب تاکہ انسان کا عقیدہ بالکل درست ہو، عقیدہ بالکل ٹھوس اور مضبوط ہو. عقیدہ ہی اگر انسان کا غلط رہے گا تو انسان خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے. اسی لیے عقیدے پر بہت زیادہ اسلام نے زور دیا ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تقریباً مکی زندگی میں 13 سال جو آپ رہے، اس وقت عقید توحید، عقید ایمان بالآخرہ، رسالت، حشر نسل، یہی ساری چیزوں پر 13 سال تک آپ نے تقریباً محنت کی تھی. اور پھر اس کے بعد احکام کا نزول، یعنی سمجھے مکی زندگی کے بالکل آخر میں کچھ احکام کے آیات نازل ہوئی ہیں، ورنہ تقریباً ساری دعوت اور ساری آیات اور قرآن پاک کا پورا حصہ تقریباً وہ جو ہے مکی زندگی کا، وہ صرف عقائد کی اصلاح میں ہے. انسان کا عقیدہ اگر درست رہتا ہے تو وہی عقیدے ہی کے بنا پر انسان عذاب قبر سے نجات پاتا ہے. عقیدہ درست ہے جبھی انسان قیام آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. عقیدہ انسان کا بالکل صحیح، کامل اور مکمل ہے تبھی اس کے سارے اعمال قابل قبول ہوتے ہیں. اگر انسان کا عمل درست، عقیدہ درست نہ ہو تو اس کے سارے اعمال رائگاں کر دیے جاتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک سورۃ الفرقان کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. چونکہ عقید اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے سارے اعمال قیامت کے دن ان کو دکھا دیں گے. انسان اپنے سارے اعمال کو دیکھ لے گا. جب دیکھ لے گا تو اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان تمام اعمال کو، تمام نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اڑا دیں گے. کوئی ایک عمل اس کا باقی نہیں رہ جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ چونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، اسی لیے کوئی عمل اللہ نے اس کا قبول نہیں کیا. ہمیشہ ہم لوگ سنتے ہیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ هل اتاک عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال ان کو نجات کامیاب نہیں بنائیں گے، نجات میں نہیں ملے گی، بلکہ اللہ نے فرمایا تصلی نارا حامیہ، عمل کرتے کرتے تو تھکے ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا، عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو انسان چاہتا ہے
جو انسان چاہتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے کہ رب سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا رب اس سے خوش ہو، اللہ راضی ہو، اس کی مغفرت کرے، اس کی نیکیاں قبول کرے، اللہ خوش ہو اور اس کی آخرت میں کامیابی ہو، تو اللہ نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنے نیک عمل کریں، لیکن نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ انسان نے اگر عمل صالح تو کیا لیکن شرک سے نہیں بچا، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، تو آخرت کی کامیابی نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اسی چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بلکہ رب العالمین نے اسی آیت کے قریب فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ رب العالمین فرمایا اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں آخرت میں کون انسان ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سب سے بڑا خسارے میں وہ انسان ہوگا جو انسان بڑے اعمال کر رہا ہے اور اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے اعمال، بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ خسارے میں ہوگا۔ کیوں؟ نیک اعمال تو بہت کیا، عمل صالح بہت کیا اپنے حساب سے، اپنے سمجھ کے مطابق، لیکن وہ شرک سے نہیں بچا تھا۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ بلکہ رب العالمین نے فرمایا ولا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کے اعمال کو وزن بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اعمال اس کے وزن کریں جس کے پاس نیکیاں ہوں اور برائیاں ہوں۔ جس انسان کا عقیدہ نہیں درست ہے تو اس کی نیکیاں ہی نیکیاں نہیں بنی ہیں تو اس کو ترازو وزن کیا کریں گے؟ اس لیے فرماتے لا نقیم لہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کو ہم وزن بھی نہیں کریں گے، یعنی سیدھا انسان جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی لیے عقیدے کی باتیں سننا، عقیدہ سیکھنا، عقیدے والی کتابیں پڑھنا، علماء سے کے پاس بیٹھ کر کے عقیدہ سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے تمام محدثین نے جب حدیث کی کتابیں لکھی تو ان میں عقائد کا ایک باب، کتاب الایمان، کتاب کا یعنی ایمان اور ایمان سے متعلقات کا تذکرہ کیا، کتاب التوحید قائم کی، اور ہمیشہ ہمارے علماء اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں لکھتے رہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھیں، کوئی ایسی کتاب ہم آپ کے سامنے رکھیں، اس کا درس دیں جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہم اور آپ سب اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکیں، ہمارا عقیدہ شریعت کے مطابق ہو، ہمارا عقیدہ ویسے ہی ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عقیدے توحید یا تمام عقائد کی باتیں لے کر کے بھیجی تھی۔ اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کے سامنے ایک کتاب شروع کرتے ہیں جس کتاب کے لکھنے والے تھے شیخ الاسلام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے عالم عرب میں پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش تقریباً 1703 عیسوی میں ہوئی ہے اور ان کی وفات جو ہے 1784 عیسوی کے اندر ہوئی ہے، یعنی آج سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی عقیدے کی درستگی کے لیے، اور کتاب کا نام رکھا تین اصول۔ یہ کتاب آپ حضرات کے سامنے ہم اختصار کے ساتھ اس کی شرح کریں گے۔
اس کی کچھ باتیں، اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ مقصد صرف ایک، ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، قبر اور حشر میں ہمارا عقیدہ ہمارے لیے باعث نجات بنے، اور دنیا کے اندر بھی اسی انسان کو امن و امان اور سکون کی زندگی نصیب ہوتی ہے جو انسان عقیدے صحیحہ کے ساتھ عمل صالح کرے۔ عقیدہ ہمارا درست ہو اور عمل ہمارا صالح ہو، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں امن و امان اور سکون کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک سورۃ النحل کی آیت ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورۃ النحل آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو انسان عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایمان رکھے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو انسان عمل صالح کرتا ہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، موحد ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عقیدہ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات سے، خرافات سے، اس کا عقیدہ درست ہو، خالص توحید اور خالص ایمان اس کے اندر ہو۔ اللہ فرماتے ایمان عمل صالح کے ساتھ ساتھ جس کا عقیدے توحید درست ہوگا، اور اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسے انسان کو ہم بڑی پاکیزہ زندگی دنیا میں عطا کریں گے، اور ایسا انسان امن و امان و سکون کی زندگی دنیا میں گزارے گا، اور مرنے کے بعد ہم اس کو جو بدلہ دیں گے وہ دنیا کے بدلے سے بہت عظیم ترین، بہت بڑا بدلہ ہوگا، چونکہ جنت اللہ تعالی عطا کریں گے، اور جنت سے بڑی چیز دنیا کے کائنات میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے ہمیں اپنے عقیدے کا جائزہ لیتے ہوئے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کے اندر سب سے بنیادی 3 عقیدے کا مسئلہ ہے جس پر قبر کی نجات، حشر کی کامیابی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس کو کہا جاتے ہیں 3 اصول۔ یہی تینوں بنیادی ہیں کہ جس کے متعلق قیام انسان مرنے کے بعد قبر میں بھی پوچھا جائے گا اور حشر میں بھی اسی پر کامیابی ہوگی۔ 3 سوال ہیں۔ نمبر 1، من ربک، یعنی تمہارا رب کون ہے، رب کی معرفت، رب کون ہے۔ قبر میں جو انٹرویو ہوگا، جو امتحان ہوگا، یہی 3 بنیادی سوال ہوں گے اور اسی پر کامیابی ہوگی۔ پہلے من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ نمبر 2، وما دینک، تمہارا دین کیا ہے۔ نمبر 3، ومن نبیک، تمہارا نبی کون تھا۔ یہ 3 سوال ہوں گے۔ ان 3 سوالوں ہی سے سارے عقائد جڑے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیں یہ 3 سوالات پہلے تو قبر میں ہوں گے۔ اگر قبر میں ہم کامیاب ہو گئے، ان 3 سوالوں کا جواب علم کی روشنی میں، عقیدے صحیحہ کی روشنی میں اگر ہم نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ منکر نکیر سوال جواب کرنے والے کہیں گے تم آرام سے اب سو جاؤ، قیامت تک تمہیں کوئی بیدار نہیں کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جو کامیاب ہو گیا فما بعدہ ایسر منہ، تو قبر کے بعد جو آخرت کی منزلیں آئیں گی وہ قبر سے بھی زیادہ آسان ہوتی جائیں گی۔ یعنی جو انسان قبر میں کامیاب ہو گیا بعد میں بھی حشر میں وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے برخلاف جو انسان ان 3 سوالوں کا جواب یا تینوں میں سے کسی ایک کا جواب نہ دے سکا، من ربک وما دینک ومن نبیک، جس نے جواب نہ دیا اگر یہاں فیل ہو گیا اور عذاب قبر کے اندر وہ گرفتار ہو گیا عذاب کے اندر،
تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر قبر کے بعد جو منزلیں حشر کی ہوں گی وہ قبر سے بھی زیادہ دشوار گزار اور تکلیف دہ پریشان کن ہوگی. اسی لیے ہم عقیدے کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے انہی تین چیزوں اسی لیے ان تین بنیادی سوالوں کا ان کو وصول قرار دیا گیا. انہی پر اسی کی شرح کی جائے گی. لیکن اتنی بات یاد رکھیں، ان تین اصولوں کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی مسائل اور ہیں. جب ان چند بنیادی مسائل کو ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ان تین اصولوں کا سیکھنا، سمجھنا اور ذہن نشی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب